السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، قمر زمان کائرہ صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا ایک بیان جو سامنے آیا اور وہ اس میں کہتے ہیں جناب کہ ہم جو ہے وہ قرضی لے کے تنخواہیں دے رہے۔ تو قمر زمان کائرہ صاحب خود میرے خیال میں اگر وہ اپنے پروٹوکول والے جو شان و شوکت کی طرح جس طرح یہ سارے افسران زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر وہ اس سے ذرا نکلیں گے تو اگر آپ اپنی جو گاڑی ہے یہ کوئی سوزوکی گاڑی رکھتے، کوئی ویگنار رکھتے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی حکمرانوں کے پاس بھی کوئی درد ہے، دکھ ہے۔ اس وجہ سے وہ عوام کے لیے سوچتے ہیں اور عوام کے لیے ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے جو خرچے ہیں وہ ذرا کم کر دیے۔ میں عطا تارڑ صاحب کی اگزامپل دوں گا۔ الیکشن کمیشن میں وہ جناب آئے تھے وہاں پر، اور جب وہ وہاں پر آئے تو اس ٹائم وہ کچھ بھی نہیں تھے، تب وہ الیکشن کا دوسرا تیسرا دن تھا۔ تو اس جناب کے پاس 2 گاڑیاں تھی 3 پروٹوکول کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن کے اندرونی جو گیٹ ہے، اندر والا جو گیٹ ہے، اس سے لے کے باہر روڈ تک 3 جو کمانڈو ٹائپ تھے پولیس والے، وہ دوڑتے ہوئے ان کے ساتھ باہر آئے۔ تو یہ ان لوگوں کا پروٹوکول ہے۔ میں نے ایک دوست سے وہاں پر ذکر کیا کہ یہ شاہرائی دستور ہے، یہ سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پارلیمنٹ ہے، پی ایم آفس ہے، ان سڑکوں کے اوپر ان جنابی والا کی اس طرح کے پروٹوکول ہے، تو یہ کئی پنڈی اگر جائے، پشاور جائے، کسی اور جگہ جائے تو یہ جناب کس طرح کا پروٹوکول لے گا۔ اور دوسری گاڑی وہاں پر یہ ایسی گاڑی آئی تھی کہ اس کے اوپر بڑا بڑا سا وہ فلکس ٹائپ کا لگا ہوا تھا کہ یہ جنابی والا یہ منسٹر کی گاڑی ہے۔ تو ہمارے جو یہاں پر صاحبان ہیں ان کے ذرا نخری اس طرح ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو روسی وزیر خارجہ کا جب دورہ تھا پاکستان، اس ٹائم جب میری وہاں پر ڈیوٹی تھی، تو جو ہمارے فارن منسٹر صاحب تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، آج کل اڈیالہ جیل کے اندر ہے، تو اس جناب کے اوپر کسی نوکر نے چھتری پکڑی ہوئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی، اور روس کے وزیر خارجہ نے اپنی چھتری خود پکڑی ہوئی تھی۔ تو وہ روس کا فارن منسٹر تھا، وزیر خارجہ تھا، اور جو ہمارے صاحبان ہیں تو ان کے جو نخرے ہیں، ان کے نخرے آمرانہ ہے، ان کے طور طریقے اور بیک ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو خود سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری حکمرانوں کی حالت ہے۔ تو اگر آپ قمر زمان کائرہ صاحب اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی کہا ہے کہ میں 2-3 تنخواہیں نہیں لوں گا، یہ میں غریب عوام کے لیے اپنے قومی خزانے میں یہ تنخواہ کے اپنے پیسے وہاں پر جمع کرواؤں گا کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے؟ تو ہمارے جو حکمران ہیں یہ صرف بیانات دے سکتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد آپ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ لیول چینج ہوتا ہے، جو رویہ آپ لوگوں کا تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ سب کچھ سامنے ہے۔ اور مزید جو ہے وہ عوام کو بیوقوف نہ بنائے۔ اور آئی ایم ایف کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ 2026 میں شاید مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ پاکستان کے اندر کم ہو، اس سے پہلے آپ اسی طرح نہیں کر سکتے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوگا، تو یہ معاملات چلتے رہیں گے اور دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، انہوں نے کہا کہ 13 اپریل کو ہم پشین سے احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ احتجاج کی طرف واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور میں اپنے ناظرین کو اور خبر دوں کہ جو بیرسٹر گور علی خان صاحب ہے تو وہ خان صاحب کو بھی پسند ہے، سیاسی مخالفین کو بھی پسند ہے، اداروں کو بھی پسند ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں کے اوپر سیاست کرنے جا رہی ہے یا نہیں؟ اگر انہوں نے یہ غلطی دوبارہ کر دی، پارلیمنٹ تک تو یہ پہنچ گئے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مفاہمتی سیاست کرتے ہیں، جبکہ اسد کیسر صاحب جو مزاحمتی سیاست کرتے ہیں، اور یہ تو پارلیمنٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی اگر یہ پارلیمنٹ سے نکل کر دوبارہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے تو ان کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ میرے خیال میں جگہ کے اوپر ان کو واپس آنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ اور خان صاحب کو یہ آفر ہے کہ آپ 3 سال تک بنگالہ کے اندر خاموشی اختیار کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خان صاحب یہ مان نہیں رہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور مہنگائی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس وغیرہ آتے ہیں جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔